الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له لا مثل مثال مثيل مماثل لا ولا زد ند جد جد جهد لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. یہ اسلامی مہینہ اور اسلامی سال کا آخری مہینہ رواں ہے جس کا نام ہے ماہ ذی الحجہ. یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا ابتدا ہوگی. میں نے اس مناسبت سے آپ کے سامنے چاہا کہ ایک عظیم ہستی وہ عظیم ہستی جنہیں ناشر قرآن کہا جاتا ہے وہ عظیم ہستی
جنہیں دوہرا داماد پیغمبر کہا جاتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سیرت کے حوالے سے میں گزشتہ سال لگاتار 2 جمعے پڑھا چکا ہوں۔ آج تھوڑا سا انداز مختلف ہوگا، کچھ چند چیزیں آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ سکے اور اسلامی تاریخ، قرآنی شخصیات کا ذکر آپ کے دماغوں میں تازہ رہے۔ میرے پیغمبر کے جو صحابہ ہیں، جو خلفاء ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن مقدس نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ تو چونکہ سن 35 ہجری 18 ذوالحجہ کو میرے پیغمبر کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان کو مدینہ منورہ میں 40 دن قید کر کے، بند کر کے، آب و دانہ روک کے، پھر آپ کے گھر پھلانگ کر آپ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، اور تاریخ یہی 18 ذی الحجہ تھی، جمعے کا دن تھا۔ تو میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ حضرت عثمان ہیں کون۔ دوستو، عثمان ان کا نام ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور عفان ان کے والد کا نام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جد اعلیٰ، اوپر جا کے ان کے پردادا ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ خاندان بنو ہاشم کے بعد بنو امیہ میں ایک نمایاں اور عظمت والی ہستی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاجر تھے باپ کی طرح، یہ بھی تجارت کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال چھوٹے ہیں۔ کتنے؟ عام الفیل کے 6 سال حضرت عثمان پیدا ہوئے۔ اور قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر کہ ابو بکر یہ وہ ہستی ہیں کہ اسلام کے لیے ان کی خدمات تا قیامت یاد رکھی جائیں گی، اور صحابہ میں واحد ہستی ہیں صدیق اکبر کہ میرے پیغمبر نے فرمایا، کائنات والو سن لو، میرے صحابہ مجھ پہ جس نے احسان کیا تھا میں نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، ایک صدیق باقی ہے جس کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، جنت میں قیامت میں رب سے مانگ کے دوں گا، رب سے لے کر ادا کروں گا۔ تو صدیق اکبر کی محنت سے حضرت عثمان ایمان قبول کرتے ہیں۔ اور عجیب بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب صدیق اکبر نے محنت کی تو بغیر کسی چون چرا کے، چونکہ چنانچہ کے آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 34 سال۔ 34 سال کا کڑیل خوبصورت جوان جب میرے پاک پیغمبر کے دست اقدس پر ایمان قبول کرتے ہیں، پھر قربانیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر اتنی تشدد، اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ کبھی ان کے ماموں اور ان کے بڑے انہیں مار مار کے بے ہوش کر دیتے ہیں، اور کبھی تو ہری پور والوں فرماتے ہیں حضرت عثمان کہ مجھے اتنا پیٹتے کہ قالین کے اندر مجھے ایسے لپیٹ دیتے اور دھواں اندر چھوڑ دیتے
جس سے میرا سانس اکھڑتا اور دم گھٹنے لگتا تھا، لیکن اللہ کی قسم حضرت عثمان کے پائے استقلال میں ذرا بر بھی جنبش نہیں آئی، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جب انہوں نے حق دیکھا کہ یہ حق ہے، سمجھا اسے، دل و جان سے مان لیا، پھر کائنات کی کوئی طاقت ان کو اپنے اس حق سے ہٹا نہیں سکی۔ اس مسئلہ حق سے پھر نہ رشتہ دار، نہ والدین، نہ بیوی بچے، نہ قوم قبیلہ، نہ کسی کی اکثریت سے یہ مرغوب ہوئے کہ ہم تھوڑے ہیں، نہیں، یہ کہتے تھے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، لیکن جو بات پیغمبر نے کہی ہے یہ حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم اکیلے ماننے کو تیار ہیں۔ ساتھ کوئی اور میرے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں یہ وہ ہستی ہیں، تاریخ عالم میں ہری پور والوں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، لکھا ہے علماء نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سنن کبریٰ کے اندر امام بہقی نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی، یعنی تمام انسانیت میں نبی کریم آخری پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، انہوں نے شادیاں بھی کر کے دی ہیں، لیکن کائنات میں عثمان کے ہم پلہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ واحد وہ ہستی ہیں کہ ان کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ یہ شان دنیا میں سوائے حضرت عثمان کے اور کسی کو نہیں ملا۔ کتنی بیٹیاں؟ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں، یہ صرف حضرت عثمان، اور نبی بھی کون سے؟ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہری پور والو، میرے پیغمبر کی 4 بیٹیاں، کتنی بیٹیاں؟ کہاں تک کوئی انکار کرتا رہے گا، اور ہمارے سادوں کو بھی نہیں پتا ہے، وہ بھی ایک ہی بیٹی یاد کرتے ہیں، باقی 3 کا پتہ ہی نہیں ان کو۔ اور کچھ بدبخت تو ایسے ہیں کہ انہیں فضیلت عثمان ہضم نہیں ہوئی تو کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ کے سوا کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، انکار کر دیا۔ لیکن آج سن لو، قرآن پڑھتا ہوں، پہلی بات سورہ احزاب، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ایک نہیں کہا، بنات، اگر بیٹی ایک ہی ہوتی تو لفظ آتا قل لازواجک وبنتک، کہ بیویوں سے کہہ دیجئے، اور کس سے کہہ دیجئے؟ بیٹی سے کہہ دیجئے، لیکن بنت نہیں کہا، بلکہ فرمایا وبناتک، میرے پیغمبر اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ تو بیٹیاں میرے پیغمبر کی کتنی؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یاد کر لو انگلیوں پہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، حضرت زینب، یہ میرے پیغمبر کی بڑی بیٹی ہیں، اور یہ 4 بیٹیاں میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں کس سے پیدا ہوئیں؟
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی. پہلے انکار کیا کہ بیٹی 4 ہے ہی نہیں 1 ہے. اچھا، پھر جب پریشر آیا تو ایک راستہ بند ہوا تو دوسرا اپنا لیا. جی اچھا وہ کون سا؟ کہنے لگی جی ٹھیک ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ بیٹیاں ہیں لیکن حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں. پھر میں نے کہا اچھا حقیقی نہیں ہیں تو کیسی ہیں؟ کہنے لگے حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے پیدا ہوئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگ کہتے ہیں جی یہ اہل بیت سے محبت ہے، ان کی اہل بیت سے محبت ہے یہ کہ 3 بیٹیوں کا صرف پیغمبر سے انکار کر دینا اور ان کے لیے کوئی اور باپ ثابت کرنا. یہ ظلم اس ملک میں روا رکھا جا رہا ہے. جس کے منہ میں جو آتا ہے کہتا جا رہا ہے. نہ قرآن دیکھتے ہیں نہ نبی کا فرمان دیکھتے ہیں. آج سن لیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا. کس کا نکاح؟ حضرت رقیہ. حضرت زینب سے چھوٹی ہیں، چونکہ پہلی بیٹی نبی کریم نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی. حضرت عثمان کو داماد پیغمبر کہا جانے لگا ہے اور پیغمبر پاک کو حضرت عثمان کا سسر کہا جانے لگا. کیا شان ہے! یہ نسبتیں، یہ رشتہ داریاں، یہ قرابتیں، یہ محبتیں، یہ پیغمبر کی نسبتیں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. کون سی رقیہ کہ جب 5 ہجری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں مکہ میں زندگی تنگ ہو گئی مسلمانوں پہ. نبی کریم نے فرمایا ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. اور آج سن لو، تاریخ کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں. البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر السیرۃ النبویہ میں لکھتے ہیں عجیب بات کہ جب مکے میں حالات اتنے سخت ہوئے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے چوک میں ٹکڑے کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. خاون کے سامنے، بیٹے کے سامنے جب ان کو مکہ کے چوک میں شہید کیا گیا، پھر ان کے خاون کو ظالمانہ مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے جاؤ. حبشہ کا بادشاہ کافر ضرور ہے، عیسائی ہے، لیکن ظالم نہیں ہے. ظالم نہیں ہے، میں نے سنا ہے. جاؤ وہاں رہو. تو آپ بتاؤ ہری پور والو، کراچی والو، آپ بتاؤ، میں پوچھتا ہوں کہ ہستا بستا گھر ہو بندے کا، باپ دادا کا علاقہ ہو، خاندان ہو، ہستے بستے گھرانے چھوڑ کے جانا اور راتوں کو چھپ چھپ کے نکلنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ بولو، یہ بہت مشکل کام ہے. جب پہلا قافلہ مکہ سے چلنے لگا حبشہ ہجرت کرنے کے لیے تو ان میں حضرت عثمان بھی ہیں اور ان کی بیوی میرے پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. جب جانے لگے میرے پیغمبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا لوگوں، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان پہلا شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان پہلی ہستی ہیں جو بیوی کو لے کر ہجرت کے لیے جا رہے ہیں. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے ساتھ بڑے پیار محبت میں رہ رہی ہیں. اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام ہے عبداللہ. 6 سال کی عمر میں وفات پا گیا.
ایک ہی بیٹا ہوا، کیا نام تھا؟ عبداللہ، جو 6 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اور جب سن 2 ہجری، پہلی ہجرت حبشہ کی، پھر واپس آئے، دوسری ہجرت اب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تو حضرت عثمان کا لقب آپ کو تاریخ میں ملے گا ذوالہجرتین۔ کیا؟ باقی ایک ہجرت والے حضرت عثمان ذوالہجرتین، 2 ہجرتوں والے ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی ہے۔ جب آپ مدینہ چلتے ہیں، ہجرت کا دوسرا سال ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میدان بدر میں مشرکین اور صحابہ کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا غزوہ ہے، بہت بڑا غزوہ ہے، جس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ 313 صحابہ، 1000 کا لشکر ابو جہل لے کے آیا ہے مکہ سے، میدان بدر میں مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے ہیں، لیکن بتایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر میری بیوی بیمار ہے، آپ کی بیٹی۔ کون بیمار ہے؟ حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اور نبی پاک کی بیٹی خسرہ کی بیماری تھی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان آپ پیچھے رہ جائیں اور اپنی بیوی کا دیکھ بھال کریں۔ آپ نے جو قدم اٹھا لیا ہے، رب نیتوں کو جانتا ہے، اللہ آپ کو بدر میں شریک ہونے والوں کا اجر بھی دے گا، اور اگر میدان میں جیت کے آ گئے تو غنیمت کا بھی پورا حصہ ملے گا۔ واہ عثمان، کیا بات ہے! حضرت عثمان بدر سے رہ گئے، شریک نہیں ہوئے، لیکن آج بھی جا کے بدریین صحابہ کی لسٹ میں دیکھو تو حضرت عثمان کا نام لکھا ہوا ہے۔ شریک نہیں ہوئے، لیکن پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ان کو شریک شمار کیا، کیونکہ عذر تھا۔ پیغمبر کی بیٹی اور ان کی زوجہ تھی، ان کی خدمت میں لگے رہے۔ میدان بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، جب اللہ نے مومنوں کو فتح دی، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی اونٹنی پہ سوار ہے، اور مدینہ آ کے بشارت سنانے کے لیے دوڑتے ہوئے آ رہے کہ جا کے مدینہ والوں کو بشارت سنا دوں کہ ہم نے میدان بدر فتح کر لیا، 70 مارے گئے کافر اور 70 گرفتار ہو گئے۔ وہ بشارت دینے مدینہ پہنچتا ہے تو مدینہ کی فضا بڑی عجیب ہے۔ میرے پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ وفات پا چکی ہے، اور حضرت عثمان قبر کے کنارے کھڑے ہیں، ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر بدر میں ہیں، ادھر حضرت عثمان نبی پاک کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ وفات پا گئیں، آپ پہ مٹی ڈال دی گئی۔ جب نبی کریم آئے، حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں، ایک طرف تو فتح کی خوشی ہے، لیکن دوسری طرف جو غم ہے اسے چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن غم کے آثار کہاں چھپتے ہیں؟ غم کہاں چھپایا جا سکتا ہے؟ پریشانی۔ یہ ماحول تھا۔ نبی علیہ السلام آئے، حضرت رقیہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے، رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ فرمایا میری بڑی پیاری بیٹی تھی رقیہ، آپ نے محبت کے الفاظ کہے۔ چند عرصہ، تھوڑا سا عرصہ گزرا، چند مہینے، حضرت عثمان پریشان، سخت پریشان ہے، اتنے غمگین ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اتنے پریشان کیوں ہو؟ شادی کر دیں گے آپ کی، اور کیا ہے؟ کہنے لگے شادیاں تو ہو جائیں گی، لیکن ایسی شادی کہاں ہوگی کہ میرے گھر میں سید الانبیاء کی بیٹی تھی،
مجھے ان کا داماد کہا جاتا تھا اور پیغمبر کو میرا سسر. یہ ایک نسبت تھی، کاش کہ وہ زندہ ہوتی. لیکن قربان جاؤں، نبی کریم کو جب حضرت عثمان کی حالت کا پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا عثمان جبریل آیا ہے. کون آیا ہے؟ جبریل آیا ہے، اور جبریل نے رب کا حکم سنایا ہے کہ میرا پیغمبر اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی عثمان کے نکاح میں دے دو. تو رقیہ کے بعد حضرت عثمان کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا. اللہ اکبر. تھوڑا ہی عرصہ ہوا، سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی. نبی علیہ السلام کی زندگی میں 9 ہجری جب حضرت ام کلثوم وفات پا گئیں. اللہ، واہ عثمان، ہری پور والوں سن لو، کیا یاد رکھو گے. نبی کریم نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، لو کانت عندی ثالثتن، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ آپ کے نکاح میں دے دیتا. چونکہ جو چوتھی تھی وہ کس کے نکاح میں دی تھی؟ حضرت علی کے نکاح میں تھی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو علی المرتضیٰ کے نکاح میں، 2 حضرت عثمان کے نکاح میں، اور چوتھی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. تو جب دونوں وفات پا گئی، فرمایا اگر اس موقع پر تیسری ہوتی تو میں آپ کو تیسری بھی دے دیتا. کسی نے پوچھا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے لیکن عثمان کی شان بتلاتی ہے. کسی نے پوچھ لی اللہ کے پیغمبر، آپ فرماتے ہیں تیسری ہوتی تو میں تیسری بھی دے دیتا، تو زندگی کا کیا بھروسہ، تیسری فوت ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ جواب سنیے، فرمایا لو کانا لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے میں 40 کی 40 عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اگر لیکن کیا کیجئے، جو گندا ہوتا ہے وہ ہمیشہ گندا ہی سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو اندر کا کالا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کریں گے. تو کسی بدبخت نے تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جی حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کی ان 2 بیٹیوں پہ ظلم کیے. پہلی بیٹی پر میں نے کہا او بدبخت، تیری بات کہاں چلتی ہے؟ اگر میرے پیغمبر کی پہلی بیٹی پہ نعوذ باللہ عثمان نے ظلم کیا ہوتا تو اللہ کی قسم پیغمبر دوسری کبھی نہ دیتے. دوسری بیٹی دینا یہ دلیل ہے کہ عثمان ابن عفان نے رشتہ دامادی کا حق ادا کیا تھا. اور اگر دوسری جو نکاح میں دی ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو میرے پیغمبر یہ نہ کہتے کہ تیسری ہوتی تو میں وہ نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر. اور قربان جاؤں حضرت عثمان، آپ نے دنیا میں مالدار تو بڑے دیکھے ہوں گے، دولت مند تو آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن عثمان کی دولت عجیب دولت ہے، عجیب مال ہے. آج تک جب عثمان کا نام آتا ہے تو عثمان غنی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حالانکہ دولت مند دنیا میں پہلے بھی بڑے گزرے ہیں، بعد میں بھی آئے ہیں. کیوں؟ ذرا تو سن لیجئے نا. غزوہ تبوک میں قحط سالی کا موسم ہے اور گرمی کی وجہ سے زمین آگ اگل رہی ہے، ایسی شدید گرمی ہے، قحط سالی ہے، غربت کا بالکل ایک بحران ہے. اور ادھر سے پتہ چلا کہ غزوہ تبوک میں کافر جمع ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں.
تبوک کے مقام پہ تیاری جاری ہے. نبی علیہ السلام نے ادھر اعلان کیا، فرمایا تیاری کرو، جلدی کرو. صحابہ کرام گھروں سے مال لا رہے ہیں. کیا لا رہے ہیں؟ مال لا رہے ہیں. کوئی پیسہ، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ، کوئی زرع، کوئی آٹا، کوئی خوراک کا انتظام، کیونکہ سفر لمبا ہے، گرمی ہے، اور لوگوں کے لیے سواری بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے. ہر بندہ لا رہا ہے. حضرت عثمان بیٹھے، نبی علیہ السلام منبر پہ ہیں. فرمایا کام نہیں ہوگا اس سے، اور کوئی ہے؟ حضرت عثمان اٹھتے ہیں. صحیح بخاری مسلم. فرمایا یا رسول اللہ علیہ 300 بعیر باقطابها واحلافها. اللہ کے پاک پیغمبر 300 اونٹ ساز و سامان سمیت میری طرف سے قبول کر لیجئے. کتنے اونٹ؟ 300 قبول کر لیجئے. نبی علیہ السلام کا چہرہ چمک اٹھا، لیکن مطالبہ بھی جاری ہے کہ یہ بھی کم تھے. تو پھر اٹھتے ہیں، معلوم ہو کہ مطالبہ جاری ہے، دوبارہ اٹھتے ہیں. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر 300 اونٹ ساز و سامان سمیت مزید قبول کر لیجئے. گنتے جانا کتنے ہو گئے. جب مطالبہ بڑھتا گیا، فرمایا تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان اٹھتے ہیں. فرمایا 300 اونٹ اور قبول کر لیجئے. 900 اونٹ. لیکن جب مطالبہ بڑھتا ہے، عثمان نے دیکھا آج یہی موقع ہے، پیغمبر حکم دے رہے ہیں، میرا مال قربان ہو رہا ہے. کسی کا مال کنجریوں پہ لگتا ہے، کسی کا مال شراب پہ لگتا ہے، کسی کا مال شرک کے اڈوں پہ لگتا ہے، کسی کا مال بدعتی اور مشرکوں پہ لگتا ہے. یہ رب کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ کسی کا مال دین حق کے لیے قبول کر لیتا ہے. عثمان نے دیکھا کہ اس سے بہتر موقع کبھی نہیں آئے گا، آج موقع ہے. تو اٹھتے ہیں. فرمایا 900 گھوڑے، 900 اونٹ تو آپ نے قبول کر لیے، اب 100 گھوڑا بھی میری طرف سے قبول کر لیجئے. تو 1000 ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ فرمایا ٹھہریے. اٹھتے ہیں. یہ دینے کے بعد اٹھتے ہیں. صحابہ حیران ہے کہ حضرت عثمان کہاں چلے گئے. چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب آتے ہیں، اللہ اکبر، 1000 دینار ہیں. کیا؟ 1000 دینار لیے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں، اور دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں یوں ڈھیل دیتے ہیں، یہ بھی لے لیجئے. نبی علیہ السلام اسے ایسے ہاتھ میں الٹ پلٹ کے کہہ رہے ہیں، جو جملہ کہا ہے میرے پیغمبر کی معصوم زبان سے نکلا ہے، ذرا وہ بھی سن لو. فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. حضرت عثمان کو اس کا کوئی عمل آج کے دن کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یعنی عثمان نے آج جو نیکی کی ہے، آئندہ اگر عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، لغزش بھی ہو جائے، تو عثمان کا نقصان نہیں کر سکے گی. اللہ اکبر. یہ موقع تھے. یہ ہیں وہ عظیم ہستی. آپ نے 8 شادیاں کی. کتنی؟ 8 شادیاں کی ہیں، اور ساری اسلام کے بعد. اور حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے لوگوں، میں نے جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی. جب میں کفر کی حالت میں تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی دلیلیں تھیں. سمجھ آئی؟ اپنی عقل سے. کیوں؟ دلیل کیا تھی اس وقت؟ فرماتے تھے میں کہتا کہ یہ بری چیز ہے، اس لیے کہ انسان میں سب سے قیمتی چیز عقل ہے.
اور شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، جو چیز عقل کو زائل کر دے وہ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے ایک، اور فرمائے اسلام لانے سے پہلے میں نے کبھی بدکاری زنا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، واہ عثمان، آپ کی پاک دامنی، آپ کی عفت، قربان جاؤں، اور آپ کی حیا کا یہ عالم ہے۔ مسلم کی حدیث پڑھنے لگاؤں، ذرا سن لو۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیغمبر گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا اوپر ہے۔ کس سے؟ پنڈلی ننگی ہے۔ اتنے میں دروازے پہ اجازت طلب کی گئی۔ فرمایا کون؟ فرمایا ابو بکر صدیق آنا چاہتے ہیں۔ فرمایا آ جاؤ۔ صدیق اکبر آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت مانگی گئی۔ کون؟ جی حضرت فاروق اعظم اجازت لینا چاہتے ہیں، آ جاؤ۔ وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر اسی طرح لیٹے ہوئے، گفتگو جاری ہے، محفل لگی ہوئی ہے، لیکن تیسرے نمبر پہ جب اجازت طلب کی گئی تو فرمایا کون؟ جواب آیا عثمان اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی۔ تو نبی کریم فوراً اوپر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی چھپا دی، پنڈلی چھپا لی، ڈھانپ لی۔ فرمایا عثمان آ جاؤ۔ جب حضرت عثمان آ گئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میں دیکھتی رہی، صدیق اکبر آئے، آپ کی پنڈلی اسی حال پہ تھی، فاروق اعظم آئے، آپ کی پنڈلی اسی حال پہ تھی، لیکن جب عثمان آئے آپ نے پنڈلی چھپا دی۔ وجہ کیا ہے؟ جواب سنیے۔ فرمایا اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، او عائشہ کیا میں محمد اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ دو تو پہلے بھی آئے، آپ نے پنڈلی کیوں نہیں چھپائی؟ جی ان سے بے تکلفی زیادہ تھی۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ اور حضرت عثمان کی فطرت میں حیا اتنا زیادہ تھا تو مسلم ہی کی حدیث میں جواب بھی سن لیجئے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان اتنے حیادار ہیں، اگر میری پنڈلی ننگی ہوتی تو وہ جو دل کی بات کرنا چاہتے تھے تو وہ بات نہ کر سکتے اور چلے جاتے، حیا کی وجہ سے لب کشائی بھی نہ کر سکتے، تو میں نے پنڈلی چھپا دی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان یہ وہ ہستی ہیں۔ اور آج ایک اور بات آپ کو سنا دوں، آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ آپ نے 8 شادیاں کی اور 5 بیویوں میں سے اللہ نے آپ کو 9 بیٹے دیے۔ کتنے؟ 9 بیٹے دیے، اور آپ کے بیٹوں میں ایک کا نام ہے ابان۔ کیا؟ ابان بن عثمان بن عفان۔ اللہ اکبر۔ یہ ابان مدینہ منورہ کے فقیہ، محدث اور بہت بڑے عالم تھے۔ یہ حدیثیں اپنے باپ سے بھی روایت کرتے تھے، عثمان سے۔ تو ان کی ایک حدیث سنا دوں، آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ سنا دوں؟ جی جو کہتے ہیں سنا دو کہو سبحان اللہ۔ کچھ تو جاگ کے بیٹھو یار۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہتے ہیں ابان کہ میں نے اپنے والد حضرت عثمان سے سنا، اور میرے والد نے اللہ کے پاک پیغمبر سے سنا ہے، جو شخص دن میں صبح اور شام کو 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے۔ کون سی دعا؟
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی، شروع کرتا ہوں اس ذات کے نام سے کہ لا یضر مع اسمہ، کہ اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز آسمان و زمین میں ضرر نہیں دے سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا جاننے والا ہے. جو یہ دعا پڑھے گا صبح تو شام تک اس دن اس کو کوئی چیز ضرر نقصان نہیں دے سکے گی، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک کوئی چیز اس کو ضرر نقصان. ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد کی یہ حدیث ہے. تو اب حضرت ابان کا واقعہ بھی سن لو، حضرت عثمان کے بیٹے کا. جب عمر زیادہ ہوئی تو ان کو فالج ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جب فالج ہوا، بیمار پرسی کے لیے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں جو حدیث بیان کرتا تھا وہ بالکل سچی ہے کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. مجھے آج جو فالج ہوا ہے اللہ کی قسم آج میں دعا پڑھنا بھول گیا تھا. کہتے ہیں آج اللہ نے بلا دیا، چونکہ اللہ نے اپنی تقدیر کو بھی کیا کرنا تھا؟ پورا کرنا تھا. تو انسان کی تدبیر پہ اللہ کی تقدیر کیا ہے؟ دوستو، سننے والو، یہ دعا یاد کر لو، یہ دعا یاد کر لو، صبح و شام پڑھ لیا کرو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صحیح حدیث ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے عثمان کی! عثمان اور قرآن پیش کر دیتا ہوں، ایک دو تین مثالیں سن لو، ایمان تازہ کرو. حضرت عثمان قرآن سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ کہ کہتے تھے لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعْتُمْ مِنْ كَلَامِ رَبِّكُمْ. اللہ کی قسم ہے لوگوں، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، تو تم کبھی اپنے رب کے کلام سے زندگی بھر سیر نہ ہو. تم روٹی کھاتے ہو نا، سیر ہوتے تو کیا کہتے ہو آخر میں؟ بس میں سیر ہو گیا. پانی پیتے ہو، پیاس بجھتی ہے، کیا کہتے ہو؟ سیر ہو گیا، بس. لیکن لو طہورت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، ما شبعتم من کلام ربکم، پوری زندگی لگا لو، قرآن جتنا پڑھتے جاؤ گے پیاس اتنی قرآن سے بڑھتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی. بوڑھے ہو جاؤ گے قرآن سے اور محبت بڑھتی جائے گی. ایک البدایہ والنہایہ. دوسرا حوالہ سن لیجئے. قرآن سے محبت. کہتے ہیں حضرت عثمان کہ انی لَأَكْرَهُ أَن يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَنظُرُ فِيهِ إِلَىٰ عَهْدِ اللَّهِ أَيِ الْقُرْآنِ. کہتے ہیں مجھے یہ بات سخت ناپسند ناگوار ہے کہ مجھ پہ پورا دن گزر جائے اور میں قرآن کو نہ دیکھ لوں. میرے دوستو، کبھی آپ پہ بھی کوئی ایسا دن گزرا ہے کہ آپ کو تکلیف ہی ہو کہ آج 24 گھنٹے گزر چکے میں نے قرآن نہیں دیکھا؟ کبھی یہ احساس ہوا ہے؟ کسی کو ہفتوں میں ہوا ہے؟ ایسے بھی ہیں جن کو سال ہر سال نہیں ہوتا. کہ یہ مظلوم کتاب میری گھر میں پڑی ہے، اس پہ دن گزرتا ہے، ہفتہ بھی گزر گیا ہے، سال گزر گیا، میں نے اس کو کھول کے دیکھا نہیں ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں ایک دن بھی ایسا گزرنے نہیں دیتا جس میں میں رب کے اس عہد نامے کو نہ پڑھ لوں. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آپ ہی کے اقوال ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذرا یہ بھی سن لو. کہتے ہیں اربعۃ ظاہرہن فضیلۃ
وباطنہن فریضہ، چار چیزیں ہیں جو بظاہر تو فضیلت والی ہیں لیکن اندر سے صرف فضیلت ہی نہیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیا گہرائی ہے، واہ عثمان، واہ ناشر قرآن، کتنی پتے کی بات کی ہے۔ چار چیزیں، چار باتیں کہ جو بظاہر تو فضیلت والی ہیں لیکن حقیقت میں دیکھو تو وہ فرضیت والی ہیں۔ پہلی چیز فرماتے ہیں مخالطۃ الصالحین فضیلۃ والاقتداء بہم فریضہ، نیک لوگوں کی محفل میں صحبت میں جانا بیٹھنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، فضیلت کی بات ہے، لیکن ان کی بات سن کے ان کے پیچھے چلنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ، دوسری بات کہتے ہیں وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ فَضِيلَةٌ، قرآن کی تلاوت کرنا تو فضیلت ہے لیکن وَالْعَمَلُ بِهِ فَرِيضَةٌ، قرآن پہ عمل کرنا فرض ہے۔ تلاوت کرنا فضیلت ہے اور عمل کرنا فرض ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ فَضِيلَةٌ، قبروں کی زیارت کے لیے جانا، قبرستان جانا کوئی فرض واجب ہے؟ نہیں، فضیلت ہے کہ آپ چلے جائیں، موت کی یاد تازہ ہو جائے تو کہتے ہیں عبرت کے لیے قبرستان جانا، قبروں کی زیارت فضیلت ہے لیکن موت کے لیے استعداد تیاری فرض ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ اور چوتھی چیز کہتے ہیں وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ فَضِيلَةٌ، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا فضیلت ہے لیکن بیمار سے وصیت لینا فرض ہے۔ بندہ بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے چلے جاؤ، سنت ہے، فضیلت ہے، لیکن اتنا اس سے کہو کہ موت سے پہلے کیا کر لو، وصیت لے لو اس سے۔ ہری پور والوں سچ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کو وصیت کا خیال ہو؟ بہت کم ہے، بہت کم ہیں۔ ہاں ایسے لوگ میں جانتا ہوں یہاں جنہوں نے اپنی وصیت لکھی اور پھر مجھ سے پڑھوائی کہ ہم نے یہ وصیت کی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم تو صرف کما ہی رہے ہیں نا، کما رہے ہیں، لگا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی پتہ ہے کہ میں مر رہا ہوں، میرے بچے ہیں، ان کو میں کوئی وصیت کر جاؤں؟ اور اگر ہم وصیت کوئی کرتا بھی ہے تو اس دور میں وہ وصیت صرف اتنی ہے، بیٹا فلاں سے 2 لاکھ روپے لے لینا، فلاں سے 5 لے لینا، فلاں کے اوپر اتنا قرض ہے وہ لے لینا، یہ وصیت کر جاتے ہیں، باقی کسی کو دینا ہے اس کی وصیت، دین کی وصیت کہ میرا بیٹا میں نے ساری زندگی رب کی توحید پہ گزاری ہے، آج مرتے جا رہا ہوں، میری وصیت ہے کہ میری اولاد رب کی توحید کبھی نہ چھوڑنا، شرک کبھی نہ کرنا، نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ کون ہے جو یہ وصیت کرے؟ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں بیمار پرسی فضیلت ہے لیکن بیمار سے وصیت لینا فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ موقع ملا تو آگے چلیں گے، پھر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔